الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها سعادت محفل اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بھی ذکر فرمایا ہے. جہاں مالک اور دوسرا خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمایا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے. کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا اور ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. ان کی تعظیم محبت اخلاق گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ذکر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی عبادت گزار تھے. نماز روزہ صدقہ خیرات بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے, لیکن ان کے گھر میں بیوی اماں کے درمیان اختلاف اور الگ رہتی تھی. وہ اپنی اولاد میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے. اس کے نتیجے میں ماں اس سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کا ماں کا وقت آیا, اس سے کلمہ تک نہیں پڑھا جاتا تھا. اس کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنا بھیجا کہ میرے شوہر قضا کی حالت میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا نفیس تشریف لائے اور کہا کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. اور والدہ نے جواب دیا کہ میں انہیں نہیں معاف کروں گی, انہوں نے میرا بہت ہی دل دکھایا ہے. مجھے شاشم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی. اس نے بھی ماں سے پوچھا اگر کہیں ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں جلا دے تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. حضور شاشم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے. جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کئی زیادہ سخت اس آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ لہٰذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو ورنہ ہم تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں. کی ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور ان سے راضی ہوں. دوسرے ساتھوں نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو, انہوں نے کلمہ پڑھا. سعادت محفل آپ نے دیکھا ماں باپ کی نازی سے اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے. ہاں اولاد کتنا عبادت گزار اور نیک سنبھلے کیوں نہ ہو, ماں باپ کی نازی سے اسے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اسے جوانی آتی ہے اس نے والدہ کو کیا سلا دیا